बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नाम, इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान के तकारीर पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो मीडिया कवरेज थी उस पर पाबंदी का जो नोटिफिकेशन था, बिल आखिर आज अदालत ने कई माह के बाद मुअत्तल कर दिया है। बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान की आज मुख्तलिफ़ केसेस में दरख्वास्त ज़मानतों पर जो समाअत हुई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि नैब के जो दो मुकदमात में इमरान खान की गिरफ़्तारी है, जो मैंने कहा था कि वो गिरफ़्तारी गैर कानूनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज सरप्राइज़ दे सकती है। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान खान की साइफ़र मुकदमे में जेल ट्रायल भी शुरू है। जेल में जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब पहुंच चुके हैं, वो भी जेल ट्रायल है। इमरान खान की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें जो बहाल हुई थी दहशतगर्दी के मुकदमात में, उसमें भी बतौर दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन वो भी जेल में ही उन दरख्वास्त ज़मानतों पर भी आज समाअत कर रहे हैं। जबकि नैब के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उनकी जानिब से नैब हुकाम को कहा गया है कि आप बताएं कि जी जेल ट्रायल करना है तो उसका नोटिफिकेशन लें और फिर मैं जेल चला जाता हूं। तो वो भी नैब ने चूँकि जिस्मानी रिमांड मांगना है, वो रिमांड भले तफ्तीश वो वहीं पे करेंगे लेकिन रिमांड की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी होगी ताकि ज़मानत ना दायर हो सके। अब वो भी जेल जाना चाहते हैं जज मोहम्मद बशीर साहब भी, और वो जो ट्रायल है वो भी जेल में। इस वक्त तक फ़ैसला नहीं हो सका। हो सकता है जब आप मेरा वीलॉग सुन रहे हों तो तब तक फ़ैसला हो चुका हो। तो अगले वीलॉग में आज साइफ़र में जो गवाहान के बयानात की तफसीलात हैं और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अहम समाअत है जो इमरान खान की अबूरी ज़मानतें बहाली की, वो नैब के दोनों केसेस में, और फिर साइफ़र मुकदमे में जो ओपन ट्रायल और जज की तैनाती के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हो रही है उसकी तफसील फिर मैं आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम की अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई। समाअत पर जो बुशरा बेगम खुद अदालत में पेश हुई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केसेस पर समाअत की। समाअत पर कार्रवाई के लिए बुशरा बेगम अपने वकील नईम पंजोता और खालिद यूसुफ के साथ अदालत में पेश हुई। इमरान खान की पेशी चेयरमैन PTI की पेशी से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में ताहाल जमा न करवाई गई। दौरान समाअत बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील नईम पंजोता ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जाली रसीद केस का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ऑडियो रिकॉर्डिंग करके किसी की प्राइवेसी पर हमला कैसे किया जा सकता है? हाई कोर्ट में दरख्वास्त है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे की गई, वजह क्या होती है? समाअत के दौरान वकील सफ़ाई ने सवाल उठाया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की डायरेक्शन कहाँ से आती है, इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक तमाम मामलात अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने इस्तफसार किया कि क्या बुशरा बीबी पर दीगर मुकदमात भी हैं, जिस पर वकील सफ़ाई नईम पंजोता ने कहा कि बुशरा बीबी पर आए रोज़ मुकदमात बनते रहते हैं और बुशरा बीबी को नैब बुलाता है जबकि रहीम यार खान में मुकदमा दर्ज होता है। आइंदा हफ्ते ऑडियो रिकॉर्डिंग पर मेकनिज़म का मालूम होगा जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसी केस से मुतल्लिक ऑडियो रिकॉर्डिंग का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि इमरान खान को अदालत पेश करने पर रिपोर्ट तलब की हुई है। मालूम करना है कि इमरान खान को अदालत पेश करने में क्या मसाइल हैं, जिस पर वकील सफ़ाई नईम पंजोता ने अदालत को बताया कि इमरान खान की तस्वीर से इनको डर है। इस पर जज साहब ने कहा कि आप ख़ुद कहते थे इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं। नईम पंजोता ने अदालत में कहा कि जब हम कहते थे तब तो एक दिन भी हाज़िरी से इस्तिस्ना नहीं मिलता था, तो अब ये इतनी शफ़क़त कैसे आ गई? इमरान खान पर तो वज़ीराबाद हमला केस हो चुका है, जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान पर हमला हुआ, उसके बावजूद वो अदालतों में पेश होते रहे। जो कल जो उस वक्त उनकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते थे, अब उनका इमरान खान को अदालतों में पेश ना करना और जेल में ही रखना कैसे उनकी नेक नियती साबित हो सकती है कि वो सिक्योरिटी की वजह से ही कह रहे हैं? असल मसला उनकी तस्वीर का है। ताहिर अब्बास सिप्रा ने इस्तफसार किया कि इमरान खान के साथ तो सिक्योरिटी होती थी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सिक्योरिटी होती थी, लेकिन अब भी रियासत सिक्योरिटी दे सकती है। प्राइवेट सिक्योरिटी से अगर मामलात हल हो सकते हैं तो अब तो रियासत की सिक्योरिटी है। बाद अदालत ने बुशरा बेगम और इमरान खान की अबूरी ज़मानतों में, इमरान खान के 6 मुकदमात हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी ज़मानतें बहाल की थी, उसमें और बुशरा बेगम की जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त थी, अदालत ने 28 नवंबर तक तौसीह करते हुए इमरान खान की अदालत पेशी से मुतल्लिक सिक्योरिटी की रिपोर्ट तलब कर ली और इमरान खान ने कहा कि अदालत ने कहा कि इमरान खान से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई जाए। वहाँ से
جیسے ہی بشرا بیگم اسلام آباد ہائی کورٹ گئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے ایک پروٹیکٹیو بیل فائل کی ہے کہ میرے خلاف مقدمات کی تفصیلات، پورے پاکستان میں جو مقدمات ہیں اس کی تفصیلات دی جائیں اور گرفتاری سے روکا جائے۔ انہوں نے وہاں جا کے بایو میٹرک کروائی اور ابھی وہ درخواست تو نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی کہ کس جج کے پاس جاتی ہے، لیکن اس کی فائلنگ کے لیے جو فارمیلٹیز تھیں وہ بشرا بیگم نے پوری کی، اور پھر وہاں سے وہ سائفر کیس میں کیس کا جو ٹرائل ہے، جیل ٹرائل، اس کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ وہاں پر عمران خان کی بہنیں بھی پہنچی ہوئی ہیں، چونکہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جج نے پانچ فیملی ممبران کو اس میں جو سماعت ہے اس میں اجازت دی تھی کہ پانچ جو فیملی ممبران ہیں وہ سماعت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج جج محمد بشیر صاحب نے بھی جب یہ کہا کہ اچھا یہ جیل ٹرائل ہوگا عمران خان کے خلاف، اب گرفتاری تو ہو گئی ہے نیب کیسز میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے کہ صحافیوں کو بھی پاس ملنے چاہیے، اور جب میں جیل ٹرائل شروع کروں گا تو میں اس کے اوپر دیکھوں گا۔ ابھی نوٹیفیکیشن ہوا نہیں، لیکن جج صاحب مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ چونکہ جیل میں ہی ہونا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس معاملے کو دیکھوں گا اور صحافیوں کو بھی پاس ملنے چاہیے اور صحافی بھی اٹینڈ کریں تاکہ اوپن یہ سماعت ہو اور تمام چیزیں عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ دوسری جانب 9 مئی کے واقعات کو لیکتے ہوئے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت، جو بھی سیاسی لوگ ہیں سوائے عمران خان کے وکلاء کے، کوئی بھی میڈیا کے اوپر کسی پروگرام میں اجازت نہیں ہے، تو اس پر پھر عدالت میں سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ ایڈوائزر ہیں حلیم عادل شیخ کے، پاکستان تحریک انصاف کے جو سندھ کے صدر ہیں حلیم عادل شیخ، ان کے ایڈوائزر ہیں تہماس علی خان کی جانب سے یہ درخواست دائر ہوئی تھی، اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ 23 مئی 2023 جو 23 مئی کا نوٹیفیکیشن ہے پیمرا کا، جس میں انہوں نے 9 مئی واقعات کو بیس بناتے ہوئے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بھی میڈیا کوریج، تقاریر، تصویر، ہر چیز پر پابندی لگا دی اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ یہ 23 مئی 2023 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا 9 مئی کے بعد، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی قیادت ہے جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی یا جو پولیٹیکلی معاملات کو دیکھتے ہیں، ان تمام پر بھی پابندی عائد ہے۔ کوئی بھی میڈیا پر جو سیاسی رہنما ہے اس کو اجازت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہ وہ میڈیا پر آ کے اپنا موقف پیش کرے جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اگر تو پی ٹی آئی چھوڑنے کی کریں تو پھر تو جو سرکاری ٹی وی ہے اس پر بھی لائیو دکھایا جاتا ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں کریں تو کوئی دکھانے کو تیار نہیں ہے چونکہ پابندی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو جو درخواست گزار تھے ان کی جانب سے عدالت کو 2-3 اہم پوائنٹس عدالت کے سامنے رکھے گئے، اور عدالت کے سامنے اپنا نقطہ نظر بیان کیا گیا کہ یہ 23 مئی کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کیوں غیر قانونی ہے۔ عدالت میں جب یہ ساری تفصیلات آئیں تو عدالت سندھ ہائی کورٹ کے جو جج صاحب تھے جسٹس محمود اے خان، انہوں نے سماعت کی۔ سندھ ہائی کورٹ میں پیمرا کا جو مئی 2023 کا حکم نامہ تھا، جو نوٹیفیکیشن تھا، اس کو معطل کر دیا گیا، جس میں 9 مئی 2023 کے واقعات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی سربراہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما تھے ان کی کوریج پر پابندی لگا دی۔ جسٹس محمود خان نے کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے ایڈوائزر اور پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی طاہر نے کیس کی سماعت کی۔ بیرسٹر علی طاہر نے موقف اختیار کیا کہ پیمرا کا حکم قانون کے لحاظ سے درست نہیں تھا اور اس کی وجہ سے ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ یہ حکم نامہ عدالت کے دیگر فیصلوں سے بھی متصادم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیمرا نے خود ہی حکم نامہ جاری کیا اور پیمرا بورڈ اور کونسل آف کمپلینٹس کے کورم کو نظر انداز کیا۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ جو چیئرمین پیمرا ہے وہ از خود سول اتھارٹی نہیں ہے، وہ مکمل اختیارات نہیں رکھتے، بلکہ جو ہے کونسل آف کمپلینٹس ہیں یا پیمرا بورڈ ہے وہ ان کی مشاورت ضروری ہے۔ اگر چیئرمین پیمرا کوئی ایک فیصلہ ایسا دیتے ہیں جو وہ اپنی انفرادی حیثیت میں دیتے ہیں تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے نیو ٹی وی پر جرمانے کا جو کیس تھا، تو اسی کا حوالہ دیا ہے کہ چیئرمین پیمرا نے خود ہی حکم نامہ جاری کیا تھا اور پیمرا بورڈ اور کونسل آف کمپلینٹس کے کورم کو نظر انداز کیا گیا۔ بیرسٹر علی طاہر نے کہا کہ جناب والا جب انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ان کی جانب سے چیئرمین پیمرا کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا تو نہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس کیا گیا، نہ پاکستان تحریک انصاف کو سنا گیا، اور یہ حکم آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے
اور عدالت نے کہا کہ جو اصل چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ قانون کے مطابق ان سارے معاملات کو دیکھا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور قانون کی دھجیاں اڑا کے یہ سارے کا سارا جو فیصلہ ہے وہ دیا گیا۔ اب وفاقی حکومت کی جانب سے 3 بار آواز لگائی، جسٹس محمود خان صاحب نے 3 دفعہ آواز لگائی گئی، بار بار آواز لگائی، پھر بھی وفاقی حکومت کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں سرکاری وکیل نے عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد تاخیر سے پیش ہونے پر معذرت کی۔ انہوں نے کہا جناب مہربانی کریں، اور یہ بیسیکلی 23 مئی کا نہیں 31 مئی کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ میں آپ کو شاید پہلے 23 مئی کہہ بیٹھا ہوں، 31 مئی کا نوٹیفیکیشن ہے 2023 کا۔ تو جو درخواست گزار کی جانب سے دوبارہ کہا گیا کہ سیاسی رہنما کی تقاریر پر پابندی آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے، یہ پابندی آئین کے آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19(a) کی بھی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پیمرا نے فورم کو نظر انداز کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ درخواست گزار کے مطابق پابندی سے قبل جو منظوری لی جاتی ہے وہ منظوری بھی نہیں لی گئی۔ عدالت عالیہ نے عمران خان کی تقاریر ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی کا پیمرا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ سرکاری وکیل جب بعد میں پیش ہوئے اور سرکاری وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ جناب والا ہمیں سنا جائے اور ہمیں سنے بغیر نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے، عدالت نے کہا جب دوبارہ کیس لگے گا نا اگلی تاریخوں پہ، آپ آ کے اپنا جو کیس آرگو کر لیجئے گا۔ جب آپ کو بار بار آواز لگائی گئی ہے اور آپ پیش نہیں ہوئے تو ہم آپ کو کیوں سنیں گے؟ ہم نے تو انٹرم ریلیف دینا ہے، ان کا کیس تگڑا ہے، مضبوط کیس ہے، سیاسی رہنماؤں کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا ہے کہ جی چیئرمین پیمرا کے جو اختیارات ہیں اس پر قدغن لگا دی گئی ہے، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار لگا دی ہے، تو وہ کیسے کسی سیاسی رہنما کی تقاریر پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ تو عدالت نے وفاقی حکومت کے وکلاء کو سننے سے انکار کر دیا اور عدالت نے کہا اب آپ کو نوٹس ہو گئے، اگلی تاریخ پر ہم دیکھیں گے۔ عدالت نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا اور انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن منظور کر لی اور نوٹیفیکیشن 31 مئی 2023 کا جو تھا اس کو معطل کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔